إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم حاضرین جمعہ اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا نہیں چھوڑا بلکہ دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا،
جو صحابہ کرام کو وعظ و نصیحتیں کی تھی، اس وعظ و نصیحت سے ہمیں کیا دروس حاصل ہوتے ہیں، ان دروس کو جاننے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ ان دروس میں ایک درس یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر پر کچھ بیوی کے حقوق کو بتلایا تھا، اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہے ان کو بتلایا تھا، اور ان حقوق کو ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی ہم میاں بیوی کے حقوق الزوجین کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین و سامعات، میاں بیوی کے درمیان جو آپسی محبت ہوتی ہے، جو آپسی الفت ہوتی ہے، وہ لاسانی ہوتی ہے، اس کے جیسی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح سے جو ایک مرد اور عورت میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت کو نہیں دیکھا گیا۔ ایسی محبت جو ہے کسی دوسرے سے انسان کو ویسی محبت نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ایک آدمی کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے، اور ایک بیوی کو جس طرح سے محبت اپنے شوہر سے ہوتی ہے، ویسی محبت جو ہے یہ کسی اور سے نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر اس محبت کو برقرار رکھنا ہے، اس محبت کے حق کو ادا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر جو بیوی کے تعلق سے حقوق عائد کیے ہوگے، وہ شوہر کو ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے بیوی پر جو حقوق عائد ہوتے ہوگے، وہ بیوی کو شوہر کے تعلق سے ان حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ محبت حقیقی معنوں میں محبت اور الفت کہلائے گی۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی چند حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے جو بیویوں پر شوہروں کے تعلق سے ہوتے ہیں۔ بیویاں شوہر کے تعلق سے بیویوں پر کیا حقوق ہے، عورتوں پر کیا حقوق ہے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے ایک عورت کا اپنے شوہر کے تعلق سے، سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے، اپنے شوہر کی جو ہے خدمت کرے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آئی تھی۔ جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر، کیا تمہارے خاوند جو ہے زندہ ہے، حیات ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میرے خاوند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، تم اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں، یعنی اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت بھر، جتنی میرے اندر طاقت ہے اتنی میں اپنے شوہر کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانظری این انت من، کہ تم دھیان دو، تم یاد رکھنا فانما هو جنتک ونارک، کہ وہ جو ہے تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ لہٰذا تم یاد رکھنا تم اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہو، شوہر کے ساتھ تم کیسا تعامل کرتے ہو، اس کے ساتھ تم کیسا برتاؤ کرتے ہو، یہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر شوہر کی اطاعت و فرما برداری کیے، اگر شوہر کی خدمت کیے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اسی طرح سے اگر تم نے شوہر کی خدمت کو نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما هو نارک، تو وہی شوہر تمہارے لیے جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا سب سے پہلا حق بیوی کا شوہر پر یہ بنتا ہے، بیوی پر شوہر کا حق یہ بنتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسلاف میں صحابیات کی مثالوں کو لیں، ان کو دیکھیں وہ کس قدر اپنے شوہروں کی خدمات کیا کرتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی مثال لیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے زوجہ ہے، بیوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ خدمت کرتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے کہ چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پر جو ہے چھالے آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آتی ہے کہ کسی قیدی کو بطور غلام مجھے دے دے. لہٰذا جب وہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر میں نہیں ہوتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی اور یہ ان کا مقصد تھا آنے کا، کوئی غلام چاہتی تھی کہ ان کی خدمت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو جو ہے مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسی کلمات سکھلاتا ہوں جو اس غلام سے بہتر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ تم اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کرو، ان تسبیحات کو پڑھو، ان اذکار کو کرو. یہ اذکار جو ہے تمہارے لیے ایک غلام سے بہتر ہے. لہٰذا سوچنے کا مقام ہے کہ شوہر کی خدمت کس قدر ضروری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، وہ اپنے شوہر کے لیے اس قدر محنت کر رہی ہے، وہ اپنے شوہر کی اس قدر خدمت کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھالے آ جاتے ہیں، اور جب وہ غلام مانگنے کے لیے آتی ہے، کسی قیدی کو بطور غلام مانگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کلمات سکھلاتے ہیں. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ بیوی پر جو ہے شوہر کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. اسی طریقے سے بیوی پر شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب ایک عورت جو ہے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتی ہے، فرائض کی ادائیگی کرتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، قیل لها، اس عورت سے کہا جاتا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کے جس دروازے سے تم چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی کم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. لہٰذا یہ بڑا موقع ہے عورتوں کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کا بڑا موقع ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرے، فرائض کی ادائیگی کرے، 5 اوقات کے نماز کی ادائیگی کرے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کے اپنے شوہروں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرے. تو جو ہے یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ. اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر نہیں پہنچتی ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نماز اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہوتی ہے کہ اس نے نماز پڑھی. لیکن 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جو ہے ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، سروں سے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے ان کی نمازیں نہیں پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 لوگ کون ہیں؟ عبد ابق من موالیہ حتی یرجع، ایک ایسا غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا ہو. کسی کا کوئی غلام ہو اور اس غلام نے اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا ہو، اس غلام کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنے مالک کے پاس آ جائے. اور دوسری وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، کہ ایک عورت جس کی اس کی نماز بھی جو ہے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتی ہے، جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو، اپنے شوہر کی جو نافرمانی کرتی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگ جائے. لہٰذا شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ صحیح دین پر رہے، جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے ان کو کرنے کا حکم دے. لیکن اگر شوہر جو ہے ناجائز امور کی طرف بیوی کو بلاتا ہے، ناجائز امور کے انجام دینے کو بیوی کو حکم دیتا ہے،
تو ایسی صورت میں شوہر کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں، اللہ رب العالمین کے گناہوں میں جو ہے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ والدین بھی اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دے تو ایسی حالت میں والدین کی بھی بات کو نہیں سنی جائے گی۔ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت جو ہوگی، فرما برداری جو ہوگی، وہ صرف اور صرف معروف کاموں میں ہوگی، بھلائی کے کاموں میں ہوگی، نیکیوں کے کاموں میں ہوگی، گناہوں کے کاموں میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہے اس میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ اگر شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر عورت جو ہے نفلی روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کہ کوئی عورت نفلی روزہ نہ رکھے اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت کے، یعنی اگر شوہر موجود ہے اور شوہر نفلی روزے کی اجازت دیتا ہے تو ایسی حال میں جو ہے بیوی جو ہے روزہ رکھے گی، ورنہ اگر شوہر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال و دولت کی بیوی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها، کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے کسی چیز کو خرچ نہ کرے الا باذن زوجها، مگر اپنے شوہر کی اجازت سے۔ لہذا شوہر کا مال و دولت جو ہے یہ بیوی کے پاس امانت ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں بھی کسی کے لیے بھی کوئی مال وغیرہ خرچ کر دیا، بلکہ اسے چاہیے کہ شوہر کی اجازت لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے بیوی پر شوہر کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے ہی فرمایا تھا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى النِّسَاءِ، تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ فَلَا يُطِئْنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، کہ اپنے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ بیوی پر جو ہے شوہر کے چند حقوق تھے۔ سب سے پہلا حق یہ تھا کہ شوہر کی خدمت کرے، دوسرا حق یہ تھا کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے معروف چیزوں میں، تیسرا حق یہ تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور چوتھا حق یہ تھا کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے اور پانچواں حق یہ تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے نہ دے۔ اب شوہر پر بیوی کے تعلق سے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ تو شوہر پر بیوی کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا حق مہر ہے، جس کے ذریعے سے ایک مرد عورت کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر تم بخوشی عطا کرو۔ عورت شادی ہو رہی ہے، مہر متعین ہو گیا، وہ مہر کو تم بخوشی دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور اگر مہر میں سے عورت تمہیں کوئی چیز دے دے، مہر کا کچھ حصہ دے دے یا پورا کے پورا مہر تمہیں دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اسے قبول کر لو، اسے کھا لو، اطمینان کر لو۔ لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ انسان جو ہے مہر لمبا چوڑا طے کر لے، بڑا مہر متعین کر لے، بڑا مہر انسان کی استطاعت کے مطابق، انسان کی استطاعت سے زیادہ کوئی شخص مہر متعین کر لے اور اسے بوقت نکاح جو ہے مہر کو ادا نہ کرے، اس کو اپنے اوپر واجب الادا رکھے، اور پھر بعد میں وہ مہر نہ دے اور ڈائریکٹ موت کے وقت جو ہے اس سے معاف کروا لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مہر اتنا ہی متعین کرنا چاہیے جتنا جو ہے انسان کی استطاعت ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر نکاح وہی ہے جس میں آسانی ہو، جس میں کوئی تنگی نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ مہر جو ہے انسان کو خوشی دینا ہے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کراہت کے ساتھ جو ہے عورت کو مہر دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر پر بیوی کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ وہ اٹھائے، بیوی کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کا پہننا، اس کا لباس جو ہے
یہ ساری ذمہ داریاں، یہ سارے حقوق جو ہے شوہر کے ذمہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے لیے رزق کا انتظام کرو، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرو، وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے لیے لباس کا انتظام کرو، بالمعروف اچھائی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گھٹیا، کوئی کم تر چیز اٹھا کے دے دے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے کہ اچھی چیز کھلائے، اچھا لباس پہنائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر جو ہے، خاوند پر جو ہے بیوی کا حق یہ ہے کہ جب وہ خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، اور جب خود نیا لباس لے تو بیوی کے لیے بھی لے۔ یہ حقوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ کوئی قباحت والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کمتر چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی کے لیے خرچ کرے، اپنی بیوی کا نان و نفقہ سنبھالے، اس کے لیے لباس کا انتظام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اهله نفقة کہ جب ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر جو ہے خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا اور اس سے جو ہے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، بیوی پر، آل و اولاد پر خرچ کرتے وقت اس سے جو ہے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ تو یہ جو اپنی بیوی پر جو خرچ کر رہا ہے، جو کہ بیوی کا حق ہے، اس کو اس کا حق دے رہا ہے، لیکن نیکی کی امید رکھ رہا ہے، ثواب کی امید رکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ یہ گویا کہ اس کے حق میں جو ہے یہ صدقہ ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان اگنور کرے اور کوئی ایسی اوٹ پٹانگ چیز لا کر کھلائے، بلکہ اچھے طریقے سے، اچھی کوالٹی کا، انسان جتنی استطاعت رکھتا ہو اچھے طریقے سے بیوی کو کھلائے، اس کو لباس پہنائے۔ اسی طریقے سے بیوی کے حقوق شوہر پر ایک یہ بھی ہے کہ اچھے انداز سے بیوی کی بودوباش کرے، اچھے طرح سے ان کے ساتھ رہے، اچھا تعامل اپنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے تم بھلائی کے ساتھ رہو، اچھے تعلقات رکھو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے تعامل رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کہ اگر تمہیں کوئی چیز بیویوں میں ناپسند آ جائے، کوئی چیز بیویوں کی ناپسند آ جائے، ہر انسان جو ہے، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے کہ اس کی ہر چیز پسند آ جائے، کوئی چیز ناپسند بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند آتی ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اللہ رب العالمین اس میں بہت سا خیر کو اللہ رب العالمین نے چھپایا ہوا ہو۔ لہٰذا کسی بھی طرف سے، شوہر کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو بیوی کو معاف کر دینا چاہیے، بیوی کی طرف سے غلطی ہو شوہر کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے باتوں پر کوئی جھگڑا اور لڑائی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیارکم لأہلہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے دونوں طرف سے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اور اگر جانے انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر کے اس مسئلے کو رفع دفع کرے، زبردستی کو اس مسئلے کو نہ اٹھائے اور اس مسئلے کو بڑا نہ کرے۔ یہ چند حقوق تھے جنہیں میں بالکل مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں جس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شوہر کو بیویوں کے تعلق سے جو حقوق ہے ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کے جو تعلق شوہر کے اوپر بنتے ہیں ان حقوق کو بیویوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإياكم بالآیات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم۔